بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ الضحیٰ کے متعلق گفتگو کرنی ہے۔ اس سورۃ مبارکہ کی کل 11 آیات مبارکہ ہیں، چھوٹی چھوٹی سی، اور ان کی اس سورت کی پہلی جو آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے دو چیزوں کی قسم اٹھائی ہے کہ والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے چمکتے دمکتے دن کی قسم، اور واللیل اذا سجا، اور مجھے اندھیری رات کی قسم۔ ان دو قسموں کے بعد جو آگے 3 آیات مبارکہ آ رہی ہیں، ان تینوں آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب علیہ السلام کو بہت ساری خوشخبریاں عطا کی ہیں۔ پہلی خوشخبری یہ کہ ما ودعک ربک وما قلی، اے میرے حبیب علیہ السلام، مجھے چمکتے دن کی قسم اور اندھیری رات کی قسم، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا اور نہ آپ سے آپ کا رب ناراض ہوا ہے۔ اور اے میرے حبیب، ہر وہ لمحہ جو آپ کا گزر رہا ہے، اس سے ہر آنے والا لمحہ جو ہے بہت بہتر ہے۔ ہر گزشتہ لمحہ جتنی اس میں آپ کے لیے کمالات ہیں، آپ کے لیے نعمتیں ہیں، برکتیں ہیں، وہ جیسے گزرتا ہے، جو اور لمحہ آگے آتا ہے تو وہ اس سے زیادہ نعمتوں اور برکتوں والا ہوتا ہے، اور اپنے آپ کے لیے بڑی شان اور شوکت والا ہوتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب علیہ السلام، آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے۔ دو قسمیں اٹھانے کے بعد ان 3 آیات میں اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب علیہ السلام کو 3 یہ خوشخبریاں دی ہیں کہ آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا اور نہ ناراض ہوا ہے۔ اس آیت کا مقصد یہ تھا کہ اہل مکہ نے، خصوصاً قریش نے، آپ علیہ السلام کو تکلیف اس انداز میں دی کہ آپ علیہ السلام کی طرف اللہ رب العالمین کا وحی جبریل امین جو ہے وہ کچھ وقت آنا اس کا بند ہو گیا، اور اس وقت جب وحی نہیں آتی تھی، جبریل علیہ السلام نہیں آتے تھے، آیات مبارکہ نازل نہیں ہوتی تھیں، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی پیغام نہیں آتا تھا، تو یہ سلسلہ جیسے طویل ہوتا گیا تو اہل مکہ نے آپ علیہ السلام کو طعنہ دینے لگے۔ ادھر سے آپ علیہ السلام کی طرف کوئی پیغام نہیں آ رہا تھا، وحی نہیں آ رہی تھی، جبریل علیہ السلام نہیں آ رہا تھا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو خالق ہے، اپنے محبوب کا محب ہے، اس کی طرف سے جب اس طرح کے پیغام نہیں آ رہے تھے تو آپ علیہ السلام غمگین ہو گئے، اور پھر کفار نے کہا کہ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا ہے، وہ ان سے ناراض ہو گئے، اس طرح کی پھر باتیں۔ ایک ادھر سے پیغام نہیں آ رہا تھا، اپنے رب کی طرف سے کوئی وحی نہیں آ رہی تھی، ادھر سے دشمنوں نے طعنے دیے، تو آپ علیہ السلام غمگین ہوئے۔ تقریباً 40 دن تک آپ علیہ السلام پر یہ کیفیت طاری رہی، تو رب ذوالجلال نے پھر قسمیں اٹھا کر اپنے رب کو خوش کیا، اپنے حبیب علیہ السلام کو خوش کیا۔ اے میرے حبیب علیہ السلام، آپ کا رب آپ کو نہیں چھوڑا، اور نہ ہی آپ کا رب جو آپ سے ناراض ہوا ہے۔ اور میرے حبیب، آپ کے لیے تو خوشخبری ہیں، یہ جو لمحے آپ کے گزر رہے ہیں، تکلیف والے یا مشکل والے یا پریشانی والے، یا لوگ آپ کو طعنہ دے رہے ہیں، ایذا رسانی کر رہے ہیں، تو اے میرے حبیب علیہ السلام، ان کو چھوڑیں۔ میری طرف سے تو آپ کے لیے ہر آنے والا لمحہ جو ہے، ہر اس گزشتہ لمحے سے جو ہے وہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور آپ کا رب جو خالق کائنات ہے، جس نے آپ کو نبوت اور رسالت اور قرآن عطا کیا ہے، جو ساری کائنات کا خالق مالک رب ہے، وہ آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، آپ بہت خوش ہو جائیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اب ان 3 آیات کے بعد پھر اگلی جو 3 آیات مبارکہ آ رہی ہیں، اس میں اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب علیہ السلام کا ذہن مبارک اس طرف متوجہ دلایا، یعنی اے حبیب علیہ السلام، آپ ابھی جیسے کہ وحی نہیں آئی تو آپ پریشان ہو گئے، غمگین ہو گئے، لوگوں نے آپ کو طعنے دیے تو آپ پریشان ہو گئے ہیں۔ اے میرے حبیب، کیا الم یجدک یتیماً فآویٰ، اے میرے حبیب مجھے بتائیے کہ آپ یتیم تھے، کیا اس وقت آپ کے رب نے آپ کو ٹھکانہ نہیں دیا، آپ کو گھر نہیں دیا، کہ آپ کے جد امجد نے، جناب عبد المطلب نے آپ کی کفالت کی، اس کے بعد آپ کے عم نے، آپ کے چاچا نے، جناب ابو طالب نے آپ کی پرورش کی، آپ کی خدمت کی، تو آپ جب کہ آپ یتیم تھے
تو اس وقت تو اللہ رب العالمین نے آپ کو نہیں چھوڑا تھا، تو اب آپ کو آپ کا رب کیسے چھوڑے گا؟ یعنی اے حبیب آپ فکر مند نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، لوگ آپ کو طعنہ دیتے ہیں، کچھ کہتے ہیں، ان کو کہنے دیں، لیکن آپ کا رب تو آپ کے ساتھ ہے نا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، اے میرے حبیب، کیا جب آپ کے پاس کتاب کا علم یا آپ جن چیزوں کا آپ کے پاس علم نہیں تھا، کہ وہ رب تعالیٰ نے آپ کو اس چیز کا علم دے دیا کہ علمک ما لم تکن تعلم، اے حبیب جن چیزوں کو آپ نہیں جانتے تھے، جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں تھا، ہر اس چیز کا علم آپ کے رب نے آپ کو دے دیا۔ یعنی اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، پہلے آپ کے پاس یہ چیزیں نہیں تھی تو یہ آپ کو آپ کے رب نے دیا۔ تو اے حبیب جب علم جیسی چیز آپ کو آپ کے رب نے دے دی تو کیا آپ پھر بھی غمگین ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں؟ کہ نہیں، کہ آپ کے رب نے آپ کو جب ہر چیز کا علم دے دیا ہے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے اے میرے حبیب علیہ الصلوٰۃ والسلام، جب آپ عائل تھے یعنی مسکین تھے، مالی طور پہ آپ کے پاس وسائل نہیں تھے، آپ عیالدار تھے، آپ کی فیملی تھی، آپ کے پاس بچے تھے، آپ کے رشتہ دار تھے، اس وقت جو ہے آپ کے پاس وسائل نہ ہونے کی وجہ سے مالی تنگی تھی، فَأَغْنَىٰ، پھر ہم نے آپ کو غنی کر دیا، امیر کر دیا، آپ کو ان چیزوں کی جو ہے مطلب اس سے ہم نے آپ کو غنا عطا فرما دیا۔ یہ ان 3 آیتوں میں اس کو دیکھنا ہے کہ پہلی 2 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے قسمیں اٹھائیں دن اور رات کی، پھر 3 آیتوں میں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشخبری دی۔ اب ان 3 آیتوں، اگلی 3 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ماضی کی کچھ یادیں یاد دلائیں کہ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ایسے حالات بھی تو آپ کے ساتھ گزرے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ اور یہاں پر جو قسم اٹھائی گئی ہے دن اور رات کی، اس میں ایک یہ بھی رمز ہو سکتی ہے کہ دیکھیں اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، جب دن ہوتا ہے، چمکتا دمکتا دن ہوتا ہے، تو وہ ہمیشہ نہیں، تو اس کے بعد جو ہے پھر آہستہ آہستہ اندھیرا چھاتا چھاتا سورج غائب ہو جاتا ہے، تاریک رات ہو جاتی ہے۔ لیکن پھر جب رات آتی ہے تو اس میں جب تاریکی چھا جاتی ہے تو ہمیشہ وہ تاریکی نہیں رہتی، پھر وہ تاریکی آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے، پھر اجالا آ جاتا ہے اور ضحیٰ آ جاتا ہے، یعنی چمکتا دمکتا دن بن جاتا ہے۔ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، یہ وقتی طور آپ پر یہ مشکلات آئیں، آپ کو تکالیف پہنچی، لوگوں نے آپ کو تکلیف دی، ایذا دیا، طعنے دیے، پتہ نہیں کیا کیا بولے، لیکن حبیب علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہمیشہ آپ پر اس طرح طنز نہیں کریں گے۔ وہ آپ کے دشمن ہیں، وہ ابتر ہیں، وہ تو خسارے میں ہیں، وہ تو تباہ و برباد ہو جائیں گے، لیکن آپ کا شان یہ ہے کہ آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ آخری 3 آیتوں میں فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ان 3 آیات میں اللہ رب العالمین نے ایسے سمجھے کہ 2 نہی فرمائی اور ایک امر فرمایا۔ ایک نہی یہ فرمائی کہ اما الیتیم، اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کبھی بھی کسی بھی یتیم کو جھڑکنا نہیں ہے، اس کو ٹوکنا نہیں ہے، اس پر روب نہیں جمانا، بلکہ یتیم بچوں کے لیے آپ نے شفقت اور مہربانی کرنی ہے، ان کو مانوس کرنا ہے، ان کو اپنا گرویدہ بنانا ہے، ان کی اجنبیت کو ختم کرنا ہے، اپنائیت جو ہے ان کو دینی ہے، کہ یتیم جو بھی ہو اس کو اپنے قریب کرنا ہے، اس کو جھڑکنا، ان کو ہٹانا نہیں ہے، دبانا نہیں ہے، اس پر کسی قسم کے زبردستی نہیں کرنی، بلکہ اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اور دوسری وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے حبیب علیہ السلام، جو بھی سوال کرنے والا ہو اس کو جھڑکنا نہیں۔ سائل کون سا ہو، کسی بھی قسم کا وہ سوال کرے اس کو جھڑکنا نہیں ہے۔ کوئی آپ سے مسئلہ پوچھے، طالب علم بن کر آئے تو اس کو جھڑکنا نہیں ہے۔ کوئی آپ سے شریعت پوچھے تو آپ نے ان کو جھڑکنا نہیں۔ کوئی آپ سے کوئی چیز مانگے، پیسہ مانگے، دولت مانگے، کوئی چیز بھی آپ سے آ کر مانگے، سوال کرے، تو اس سائل کو ٹرکانا نہیں ہے، جھڑکنا نہیں ہے، بلکہ اس سائل کو کچھ نہ کچھ عطا کرنا ہے۔
علم لینے آئے، دولت لینے آئے، رزق لینے آئے، عزت لینے آئے، کوئی بھی سوالی آپ کے در پر آ جائے تو آپ نے سوالی کو جھڑکنا نہیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے رب نے جو آپ کو نعمتوں سے نوازا ہے، ان نعمتوں کا آپ چرچا کیا کریں، یعنی نعمتوں کا اظہار کیا کریں کہ رب تعالیٰ نے آپ کو فلاں نعمت دی ہے، فلاں دی ہے، فلاں دی ہے، تو اس طرح آپ ان کو چھپائیں نہیں، ان کا بلکہ اظہار کیا کریں۔ یہ صورت مبارکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس خطاب ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جیسے آخری یہ 3 آیات مبارکہ ہیں، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ ان 3 آیات مبارکہ یہ ہمارے لیے بھی ہیں، آپ علیہ السلام کے لیے بھی، ہمارے لیے، یعنی ہمیں بھی حکم ہے کہ کبھی بھی کسی یتیم پر زبردستی نہیں کرنی، ان کو دھمکانا نہیں ہے، ڈرانا نہیں ہے، اس کی توہین نہیں کرنی، تذلیل نہیں کرنی، اس کو مارنا نہیں ہے، بلکہ اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنا ہے، اس سے محبت کرنی ہے، اس کو اپنائیت دینی ہے، اس کو مانوس کرنا ہے۔ اور کوئی بھی سائل سوالی آ جائے، آپ کے پاس وہ چیز ہو تو دے دیں، نہیں ہو تو ان کو جھڑکیں نہیں، اس کی تذلیل نہیں کریں، بلکہ اس کو بھی عزت دے دیں۔ تو یہاں پہ ایک مسئلہ جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ بھی آتا ہے کہ کوئی بھی ٹیچر، کوئی بھی استاد، کوئی بھی معلم، کوئی بھی مدرس اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے طالب علم کو، اپنے شاگرد کو کبھی بھی اس معاملے میں، جب کہ اس کو کوئی چیز یاد نہ ہو یا اس کو بھول گئی یا وہ اس سر سے پوچھنے لگے، تو استاد جو ہے اس کو جھڑکے نہیں، بلکہ نرمی اور شفقت کے ساتھ اس کو اچھے طریقے سے سمجھائے۔ اور آخری بات کہ رب تعالیٰ نے جس کو بھی جو بھی نعمتیں عطا کی ہیں اس کا چرچا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال دیا ہے وہ خرچ کرے، اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے وہ علم خرچ کرے، لوگوں تک پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ نے صحت تندرستی دی ہے تو اس کا فائدہ دے لے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ مطلب یہ کہ جو بھی پروردگار نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں کا چرچا کرنا چاہیے، اس کو اظہار کرنا چاہیے، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔